I am Hamidullah Wazir and welcome to my channel, The Global Times. انا لله و انا الیه راجعون. رهبر و امام مسلمین سید علی حسینی خامنه ای شهد شهیدگواران شهادت را نوشیدم. ایک عہد کا اختتام. آیت اللہ سید علی خامنہ ای 19 اپریل 1939 کو مشہد کے ایک مقدس گھرانے میں پیدا ہوئی. وہ 28 فروری 2026 کو 86 سال کی عمر میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے. وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے سپریم لیڈر تھے جنہوں نے 1989 سے اپنی شہادت تک امت مسلمہ کی قیادت کی. ان کی شہادت تہران میں ان کے کمپاؤنڈ پر سامراجی قوتوں کے بزدلانہ فضائی حملے میں ہوئی. وہ ایک ایسی شیر کی طرح جیے جس نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. ان کی موت نے نہ صرف ایران بلکہ پاکستان، شام اور نائجیریا تک کروڑوں لوگوں کو سوگوار کر دیا. ابتدائی زندگی اور فکر سے عالمی طاقت تک کا سفر. خامنہ ای کی پرورش مشہد کے غریب مگر انتہائی متقی گھرانے میں ہوئی. ان کے والد سید جواد خامنہ ای ایک زاہد عالم دین تھے. غربت کا عالم یہ تھا کہ بچپن میں کئی راتیں فاقوں میں گزری لیکن علم کی پیاس کبھی کم نہ ہوئی. مشہد کی تنگ گلیوں میں ایک انتہائی سادہ پس منظر سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اپنی علمی قابلیت اور غیر متزلزل ایمان کی بدولت دنیا کے طاقتور شخصیات میں شامل ہوا. فوربس جیسے بین الاقوامی رپورٹس نے انہیں مسلسل دنیا کے بااثر ترین افراد میں شمار کیا، جبکہ اپنے وطن میں وہ ایک شفیق باپ اور محبوب ترین رہبر کی حیثیت رکھتے تھے. جوانی میں ہی انہوں نے شاہ محمد رضا پہلوی کی اسلام دشمن پالیسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. ان کے اسلامی افکار سے خوفزدہ ہو کر شاہی خفیہ ایجنسی ساواک نے انہیں 6 بار گرفتار کیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. انہیں 3 سال کے لیے ایران کے دور افتادہ شہر ایران شہر میں جلا وطن بھی کیا گیا. 1981 میں ان پر ایک ہولناک قاتلانہ حملہ ہوا جن میں ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، لیکن انہوں نے اس معذوری کو رائے حق میں تغمہ قرار دیا. سیاسی عروج. صدارت کے 2 سنہری ادوار. انقلاب اسلامی کے بعد عوام نے ان پر بھرپور اعتماد کیا. 1981 میں 97% ریکارڈ ووٹوں کے ساتھ ایران کے پہلے عالم دین صدر منتخب ہوئے. ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پر 1985 میں دوبارہ 87% ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہوئے اور 1989 تک خدمات سر انجام دی. امام خمینی کی وفات کے بعد اسمبلی آف ایکسپرٹس نے انہیں سپریم لیڈر منتخب کیا، جہاں انہوں نے ایران کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا. علمی و ادبی میراث. آیت اللہ خامنہ ای محض ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ ایک بلند پایہ فقیہ اور ادیب تھے. ادب و شاعری. وہ امین کے تخلص سے عارفانہ شاعری کرتے تھے اور شاعری کو انقلاب کا ہر اول دستہ سمجھتے تھے. خارجہ پالیسی اور محور مزاحمت. انہوں نے ایران کو محور مزاحمت ایکسس آف ریزسٹنس کے ذریعے ایک علاقائی طاقت میں بدل دیا. اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت. انہوں نے امریکہ کو عظیم شیطان قرار دیا اور اسرائیل کے حوالے سے آیت اللہ خامنہ ای نے اسرائیل کو غاصب صہیونی رجیم یا کینسر ٹیومر کہا اور اس کی ایریڈیکیشن کو طویل المدتی ہدف قرار دیا. انہوں نے واضح طور پر کہا اسرائیل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا اور اسرائیل کی نابودی کے لیے حماس اور حزب اللہ جیسے گروپوں کی بھرپور حمایت کی. علاقائی کردار. انہوں نے شام، عراق اور یمن میں مداخلت کر کے داعش جیسے فتنوں کا خلا کما کیا اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے. عالمی اتحاد. انہوں نے روس اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کر کے امریکی غلبے کو چیلنج کیا.
میزائل اور جمہوری پروگرام پر غیر لچکدار موقف۔ خامنہئی نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو دفاع کے لیے ناگزیر قرار دیا اور کسی بھی عالمی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ اگرچہ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، لیکن وہ ایران کے پرامن جوہری حق کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہے۔ 2025 اور 2026 کے تنازعات کے دوران بھی انہوں نے ثابت قدمی کی وہ مثال قائم کی جس نے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ ذاتی زندگی اور شہادت کی طلب۔ وہ تہران کے ایک سادہ گھر میں رہتے تھے اور زاہد و قناعت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی اہلیہ منصورہ اور ان کے 6 بچے بھی سادگی کی مثال ہے۔ ان کا فلسفہ شیر کی طرح جینا اور شہادت کو گلے لگانا تھا۔ 28 فروری 2026 کو ان کی شہادت نے اس کی اس دیرینہ خواہش کو پورا کیا۔ آیت اللہ خامنہئی کی میراث ایک معمولی عالم سے ایک عالمی محافظ تک کے سفر کی داستان ہے۔ اس کی شہادت نے ایران اور عالم اسلام میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اگرچہ ان کے بعد کوئی واضح جانشین نہیں تھا، لیکن ان کی مزاحمت کی آئیڈیلز لکھنؤ سے لے کر غزہ تک گونج رہے ہیں۔ وہ تاریخ میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے جھکنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ که من شهید بشم. شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه و انشالله برای اسلام مفید باشید. یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشید.